بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سے پہلے دلوں کو صاف کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا اور داڑھی پر وضو کا پانی تھا۔ وہی صحابی اگلے دن اسی دروازے سے گزرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو وہی صحابی تیسرے دن بھی اسی دروازے سے گزرے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی پر وضو کا پانی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ 3 دن ان صحابی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ کوئی نہیں تھا، نہ اگلے صحابہ میں سے اور نہ پچھلے صحابہ میں سے۔ یہ ساری رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے، اور اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ ایک ختم قرآن صبح سے شام تک کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی شادی کی رات حجلِ عروسی میں داخل ہوتے ہیں اور مصلی بچھا کر نفل ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان کی بیگم بھی وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہو گئیں اور فجر تک دونوں نفل ادا کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو عمر بن عاص نے پوچھا کہ بیٹی رات کیسی گزری؟ تو اس نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں گزر گئی۔ حضرت عمر بن عاص بہت غصہ ہوئے اور سیدھا اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ عبداللہ کیسا نادان ہے، اپنی شادی کی ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بڑی بات ہے، رات بھی نفلوں میں گزر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کر کہا، تو نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے ہیں اور ہفتے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا 15 دن روزے رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا اس کو گھٹاتے رہے، لیکن وہ کہتے رہے، یا رسول اللہ، میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ تو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، اور 3 دن سے پہلے ختم قرآن نہیں کرنا۔ یہ صحابہ اس محفل میں بیٹھے تھے جس محفل میں اللہ کے نبی نے ان بوڑھے صحابہ کے بارے میں 3 دن جنت کی بشارت دی۔ تو ان کے دل میں خیال آیا، ذرا دیکھوں نا یہ کتنے عبادت گزار ہیں۔ ان بزرگ صحابہ کے پاس گئے اور کہا کہ میرا باپ ناراض ہے، کیا میں آپ کے گھر 3 راتیں گزار سکتا ہوں؟ انہوں نے حضرت عبداللہ کو اجازت دے دی۔ رات ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگ صحابہ آئے، اپنے بستر پر لیٹ گئے اور سو گئے۔ حضرت عبداللہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو کوئی عبادت بھی نہیں کی، نہ نفل پڑھے، نہ تہجد پڑھی، فجر کی اذان میں آنکھ کھلی اور فجر کی نماز ادا کی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگلی رات پھر دیکھتا ہوں۔ تو اگلی رات پھر ایسا ہی ہوا کہ بزرگ صحابہ آئے، اپنے بستر پر لیٹ گئے اور فجر تک سوتے رہے۔ 3 دن تک یہی معاملہ ہوا۔ آخر حضرت عبداللہ نے سچائی بیان کی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن یہ سنا کہ انہوں نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو میں دیکھنے آ گیا کہ آپ کتنے عبادت گزار ہیں، ایسا کیا عمل ہے جو اللہ کے نبی نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور رسول خدا نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر آپ مڑے اور دل ہی دل میں خیال آیا کہ اچھا ہوگا کوئی عمل جو اللہ کو پسند ہوگا۔ اتنے میں بزرگ صحابہ نے کہا، ادھر آؤ بیٹے، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہا،
میرا دل صاف ہے، اس میں کسی کے لیے کینہ، نفرت، حسد شامل نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے اچھل کر کہا کہ ہاں یہی ہے، ہاں یہی ہے، ہاں یہی ہے عمل، مگر کہا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ جس دل میں کسی کے لیے نفرت، غصہ یا بغض، حسد ہو، اسے دل سے نکال لیجئے۔ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ ہمارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، جس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آتی رہتی ہیں۔ ہمیں ایک کام کرنا ہے کہ ہمیں ان کو اپنے دل سے نکال کر صاف کرنا ہے۔ کسی نے گالی دی، غصہ کیا، کسی نے دھوکہ دیا، کسی نے حق مارا، یا اللہ تیرے سپرد کہہ کر اپنا دل صاف کر لیں۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج والے بھی آپ کو پکڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کے کرنے والا کوئی نہیں۔ رمضان المبارک علم کا مہینہ ہے، اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لیں، کیونکہ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا۔ جس کے دل میں بغض، نفرت اور کینہ ہوگا، اس کے دل میں علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی۔ رمضان کے استقبال کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں، تاکہ اللہ ہماری عبادات، ہمارے روزے قبول کرے۔ آمین۔